الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ گلناز پروین شاہجہاں پور سے سوال کرتی ہیں کہ اگر روزے میں الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، الٹی کے اسباب کئی ہوتے ہیں۔ کبھی تو الٹی اس وجہ سے آتی ہے کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ کھا لیا، اس ڈر سے کہ کہیں بھوک نہ لگے دن میں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بالکل غلط سوچیں گے۔ ارے بھوک لگے گی تبھی آپ کو روزے کا احساس ہوگا اور روزے کا اصلی فائدہ آپ کو ملے گا۔ اب آپ سحری میں اتنا کھا لیں کہ جگہ اس میں ڈکار کے لیے بھی نہ رہ جائے تو الٹیاں تو آئیں گی۔ تو اتنا مت کھائیے، ایک آدھ روٹی کم کھائیے، اس سے آپ کا روزہ بھی اچھا رہے گا، طبیعت بھی اچھی رہے گی، صحت بھی اچھی رہے گی۔ تو الٹی ایک تو یہ ہے کہ خود بخود آئے، اور ایک یہ ہے کہ آپ انگلی ڈال کے منہ میں اور الٹی کریں۔ تو اگر آپ نے انگلی ڈالی یا کوئی اور چیز ڈالی حلق میں اور اس کی وجہ سے الٹی آئی تو آپ کا روزہ گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کسی بھی وجہ سے آپ نے سحری کھائی تھی اور کسی وجہ سے پیٹ دبا یا کسی نے دبا دیا اور اس کی وجہ سے الٹی آ گئی تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس میں بعض فقہاء کرام نے الٹی کا سبب کیا ہے، وہ کھٹی ہے، بدبودار ہے، یا کوئی اس میں ابھی مزہ نہیں ہے۔ تو الٹی کبھی کیا ہوتی ہے کہ معدے کے اوپر پانی جمع ہو گیا ہے اور وہ وہاں پر جذب نہیں ہو پا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے معدہ اوپر کو پھینک دیتا ہے اور وہ پانی نکل جاتا ہے۔ تو ابھی وہ معدے کے اندر جا کر اس کے ساتھ کھٹاس پیدا نہیں ہوئی ہے اس میں، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، روزہ آپ کا سلامت رہتا ہے۔ اور کبھی کبھی حمل کے آثار ہوتے ہیں تب بھی الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں خواتین کو، تو اس طرح کی جو کیفیت ہو تو وہ کبھی کبھی تو سوکھی الٹیاں ہوتی ہیں، خالی نکلتا کچھ نہیں ہے، تو اس طرح کی کسی بھی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو ایسی حرکت کرنا جس سے الٹی آئے تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے آپ کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔